اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں۔ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہوگی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تو نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئیں، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حقائق سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد عہدہ خلافۂ راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوگی، مختلف ممالکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلافۂ راشدین کے آئینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 668 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخری سال
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اول آخر سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 63 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں۔ چند روز تک علیل رہے۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا۔ کہنے لگے کہ ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی تھیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سے تارنے والی تھیں۔ بولے ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو، آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے آپ کی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمیمہ کی آیات نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات 7ویں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جس سے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیاتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بولی بصری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جب وہ علیل تھیں۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا، میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا، اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری
बमुताबिक 13 जुलाई 678 की शब को इस तारे फ़ानी से आलम बाक़िया को लब्बैक कहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात की खबर अचानक ही तमाम मदीना मुनव्वरा में फैल गई और इंसार मदीना मुनव्वरा अपने घरों से निकल आए। जनाजे में हजूम इतना था कि लोगों का बयान है कि रात के वक्त इतना मजमा कभी नहीं देखा गया। बाज़ औरतों का अज़हाम देखकर रोज़ ईद के हजूम का गुमान गुजरता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुद्दत हयात शमसी साल के अतबार से 64 साल और कमरी साल के अतबार से 66 साल 11 माह थी। नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पढ़ाई। आपकी तजहीज़ो तदफीन शब में ही अमल में आई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन दिनों मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम अमीर थे। उन्होंने क्योंकि मरवान बिन हाकम मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना था, वो उम्रा के लिए मक्का मुकरमा गया हुआ था और मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना नायब और कायम मुकाम अमीर बनाकर गया था। तदफीन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अतहर के चारों अतराफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया था ताकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एहतराम में कोई कमी वाक़या ना हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र अतहर में आपके बांजो भतीजों यानी जनाब कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अरवाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने कब्र अतहर में उतारा। शब बुध में तहज्जुद के वक्त तदफीन अमल में आई। हज़रत उम्मे सलमा बिन्त अबी उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों की आहो फगा सुनकर बोली, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है कि वो अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी। इमाम अबू दाऊद तयालसी ने हज़रत उम्मे सलमा हिंद बिनते अबी उमैया का कौल नकल किया है कि जब इन्हें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात की खबर मालूम हुई तो वह बोली, अल्लाह ताला इन पर रहमत भेजे कि अपने बाप के सिवा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थी। अबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे वाल से पूछा, लोगों ने उम्मे अल मोमिनीन का क्या गम किया? बोले, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात पर हर वो गमगीन था जिस चीज़ की आप माँ थी। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मारिया इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।